بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے، اور ہاں جب حضرت آدم زمین پر اترے تو حضرت آدم کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، حضرت آدم جنت سے کیا لے کر آئے تھے، اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کیا جس پر سب کچھ قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا، پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پھر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔
ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی، اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پر چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا کیے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا۔ ناظرین، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو برگلایا کہ ان دونوں کو کھا جائے، تو تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔
یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال ناظرین، ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھا، اسی لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدم کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ سوم یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چہارم یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ مذکورہ والا 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرما دیا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ! خداوند قدوس کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا، جس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی
تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون و چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ناظرین یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا؟ تو ناظرین یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کے حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، حضرت داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک بقید حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال کا ہے۔ ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے؟ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سارندیپ سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی اعلیٰ میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔
بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن اساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرے سرندیب میں بوز نامی پہاڑی پر آدم کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے، جسے تاریخی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیب بھی کہا جاتا ہے کہ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کا 2/3 سفر تو سیاح بآسانی طے کر لیتے ہیں، لیکن چوٹی کے قریب کا 1/3 سفر انتہائی دشوار ہے۔ یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سیڑھیوں کے دونوں جانب لگی اسٹیل کی ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ کوہ آدم کی چوٹی پر نقش پا آدم کو ڈھانپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بدھ مت کے مقررہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ اس کے گڑھے میں دائیں بائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ کوہ آدم پر واقع نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر تابناک ہے۔ سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو کا ورد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے نزدیک یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوا جی کا ہے۔ بدھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڈا کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سری لنکا آنے کے بعد سیلان کے راجا سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سیلان یعنی سری لنکا کے راجا حکمران نے میرے سفر کا اہتمام کیا۔ سیلان میں آدم کو بابا اور حوا کو ماما کہتے ہیں۔ راجا نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیے جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے۔ راجا نے 4 جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے۔ یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے۔ اس کے علاوہ 3 برہمن اور 10 اہلکاروں کے علاوہ 15 آدمی بھی میرا سامان اٹھانے کے لیے ساتھ کر دیے۔ پانی اس راستے میں بکثرت ہے۔ پہلے دن ہم ایک دریا پر پہنچے اور بید کی چڑیوں سے بنی ہوئی کشتی میں اس دریا کو عبور کیا۔ وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے۔ وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجا کا غار کہتے ہیں۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیپ کہتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے زائر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے اسے راستے میں ایسے خوشنما درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ پہاڑی سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام
قلم قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیپ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ہے۔ اس پہاڑ کے ذریعے قدم تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا، یعنی آدم اور حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے، اس راستے سے زائرین واپس آتے ہیں، اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی۔ بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے۔ اس خطرناک ڈھلوان دار راستے پر زائرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑھیاں کھدوائی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی ہیں۔ یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے جسے سکندر اعظم کی غار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے۔ اس چشمے میں مچھلیاں بکثرت ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں۔ چشمے سے 7 میل کے فاصلے پر غار خضر ہے۔ یہ غار حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس غار سے 2 میل اوپر قدم کا نشان ہے۔ یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 9 میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ 6 میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر نہیں آتی۔ یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائر اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زید حسن سیرانی نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن کریم میں یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں ایک پہاڑ پر جس کو نوو کہتے ہیں اتارے گئے، اماں حوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اصفہان میں۔ یہ جگہ اب بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے۔ بدھ مت ماننے والے سے سری پد یعنی قدم شریف کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب حضرت آدم علیہ زمین پر اترے تو حضرت آدم کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا؟ تو ناظرین، روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ الاعراف میں ہے۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الاعراف میں آیا ہے، دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر
दमस्तीमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हिजर असवद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आने के बाद नहायत शर्मसार और अफसुर्दा थे। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। रिवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हजूर गिड़गड़ाते, फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गरियाजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी से सरशार बारगाह खुदावंदी में सरबसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और हिजर असवद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया। फिर उसके गिर्द तवाफ़ किया। तवाफ़ से फारिग होकर हज़रत जिब्राइल उन्हें जबल अरफात पर ले गए, जहाँ हज़रत हव्वा तशरीफ़ फरमा थीं। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तग़य्युरात पैदा कर दिए थे, चुनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो उन्होंने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैंने उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया और मुझ में जान डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिलाया है, उससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं, और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। नाज़रीन, अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो आज की वीडियो का मकसद है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले कौन से एक पैगंबर का तज़किरा मिलता है। तो जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले एक पैगंबर को अल्लाह ने जिन्नात में भेजा था। ख़वातीन हज़रात, जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। बाज़ मुहक्किकीन और तारीख़दां लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल कबल तख्लीक किया गया था। कुरान करीम में उसका ज़िक्र इस तरह आया है, और हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिनों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। सूरह हिज्र में आया है। एक और जगह इरशाद मुबारक है, उसने इंसान को बजने वाली मट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरह रहमान में है। इब्न कसीर इन आयात की तफसीर में लिखते हैं कि सलसाल खुश्क मट्टी और जिसमें आवाज़ हो फ़ख़ार, आग में पकी हुई मट्टी को ठीकरी कहते हैं। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल आदम कहा जाता है। यहाँ मुराद जिनों का बाप या जिन बतौर जिन्स के लिए, जैसा कि तर्जमा जिन्स के एतबार से ही किया गया है। लुगत में मारिज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। नार से मुराद एक ख़ास नौइयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ी या कोयला जलाने से पैदा होती है। और मारिज के मानी है खालिस शोला जिसमें धुआं ना हो। जिस तरह पहला इंसान मट्टी से बनाया गया, फिर तख्लीक के मुख्तलिफ मदारिज से गुजरते हुए उसके जस्द खाकी ने गोश्त पोस के ज़िंदा बशर की शक्ल इख्तियार की और आगे उसकी नस्ल नुतफ़े से चली, इसी तरह पहला जिन खालिस आग के शोले या आग की लिपट से पैदा किया गया और बाद में उसकी ज़ुर्रियत से जिनों की नस्ल पैदा हुई। उनका वजूद भी असलन एक आतशी वजूद ही है, लेकिन जिस तरह हम महज एक तोदा खाक नहीं है, इसी तरह वो भी महज शोला आतशी नहीं है। एक रिवायत में है कि जिनों को जुमेरात को तख्लीक किया गया था, जिनों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, जिसकी तस्दीक कुरान हकीम ने इन अल्फाज से की है, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह अज़्ज़ारियात में है। इस आया मुबारक से साबित हो रहा है कि इंसान एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से पहले जिन्नात की दरमियान
پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں خلقت کے مقصد کو جن و انس کی عبادت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ روایت میں آیا کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی سے پوچھا، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر جس کا یوسف نام تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ان کی ہی نوع سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں، اور انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت آدم کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے، اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے 1,00,000 درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے، حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا، اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی گئی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ ان تمام مراحل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تھک گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے زمین پر آمد کے بعد بھیڑ کی اون کا لباس پہلے استعمال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے مونڈ کر کات لیا، پھر اسے اپنے لیے جبہ بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے اوڑھنی اور قمیص بنائی۔ ناظرین کرام، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کی دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ تھی، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔
اس کے دروازے دو تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کے دینے والے حضرت اسماعیل تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ یہاں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ الغرض اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مکرم بندے ہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر سے اس کی عمر میں 60 سال بڑھا دیجئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ پھر جب آدم کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ تو آدم نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبا نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم کے آگے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے،
لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم سے کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ضعف نہ آنے پائے؟ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو برگلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کے لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا، تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا، اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کی مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقویٰ نہیں ہے، اس قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کوریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت نادم ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبا کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام شیث علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیث علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا، اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔
آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا، اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں ناظرین، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو باحکم خداوندی بتایا، اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ حضرت شیث علیہ السلام، چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیث رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیث عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جبل ابی قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حوا کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔